السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بزرگوں، آپ سبھی کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے میرے اس چینل عامل حکیم پر۔ آج بات کریں گے دوزخ کی، یعنی کہ جہنم کی۔ جی ہاں دوستو، دوزخ کیا ہے، جہنم کیا ہے، دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب کیا ہے، ان تمام باتوں کا آج ہم ذکر کریں گے۔ دوزخ یعنی یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار یعنی اللہ تعالیٰ کی جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچے، وہ ایک تھوڑے سی مقدار کی چیز ہے، یعنی اس کی نعمتوں میں سے۔ جی ہاں دوستو، جیسے اس کی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کے ادراک کی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں، یعنی ذکر ہیں، ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ جی ہاں دوستو، حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہے، اس آگ سے یعنی کہ اس آگ کے 70 جزوں میں سے جز ہے۔ دنیا کی آگ سے وہ جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو، یعنی تیری ہو جائے، تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا، یعنی جہنمی عرض کرے گا ہاں۔ اللہ فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھوکائی گئی، یعنی دہکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، یعنی کالی ہو گئی۔ تو اب وہ نری سیاہ ہے، یعنی کہ کالی ہے، جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کی برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں گے سب۔ اور بقسم بیان کیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں۔ یہ دنیا کی جو آگ ہے، جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ اتنی تیز ہے۔ خدا سے دعا کرتی ہے یہ آگ کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ یہ دنیا کی آگ خود جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے
اور پناہ مانگتی ہے۔ دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسا کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے تک یعنی زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی ہر روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مقام کی حالت ہے اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ اٹھ کی گردن برابر بچھو اور اللہ جانے کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں تو اس کی سوزش، درد، بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ کی مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار توہڑ کھانے کو دیا جائے گا، وہ ایسا ہوگا کہ اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا۔ اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ان کو وہ کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی ہاتھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس کے مارے ہوئے اونٹ۔ پھر کفار جان سے عاجزہ کر باہم مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، داروغہ جہنم کو پکاریں گے، اے مالک علیہ السلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے، مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کی رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک نہ جواب دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا، دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداً آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے۔ روتے روتے گالوں میں خندقوں کی مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو وہ چلنے لگے۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی بالکل بد شکل ہوں گی، اتنی خراب ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک داڑھ احد کے پہاڑ برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذراع کی ہوگی۔ زبان 1 کوس 2 کوس تک منہ سے باہر گسرتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گے۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر 20 سر کو
پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آ لگے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن التقویم ہے اور یہ اللہ عز و جل کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا، یعنی دنیا میں جو انسانی شکل میں انسان ہیں وہ شکل وہاں جہنمیوں کی نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہی ڈراؤنی ہوگی، جو اوپر باتیں بیان کی گئی اسی طرح کی ہوگی۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں آگ کا قفل یعنی تالا لگایا جائے گا، پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل یعنی تالا لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائی عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و دوزخ کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے، پھر منادی جنت والوں کو پکارے گا، وہ دوڑتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو، پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے، پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب موت نہیں۔ اس وقت ان کے لیے خوشی پر خوشی اور ان کے لیے غم بالائے غم، یعنی جنتی لوگ خوشی پر خوشی منائیں گے، بے حد مسرت ہوگی، شادمانی ہوگی، اس لیے کہ انہیں اب کبھی جنت سے نکلنا نہیں ہوگا، اور جو جہنمی ہوں گے ان کے لیے غم پر غم، غم بالائے غم، دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، اس لیے کہ جہنم سے اب کبھی انہیں آزادی نہیں ملے گی، کبھی باہر نہیں نکل سکتے۔ دوستو، یقیناً یہ دنیا چند دنوں کی دنیا ہے، اس کے پیچھے بھاگ کر، اس کی رنگینیوں میں ڈوب کر ہمیں اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر ہمیں اس کو یعنی اللہ کو اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہیے اور ہمیشہ کی آرام یعنی جنت حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ کی رضا اگر حاصل ہو گئی تو یقیناً جنت بھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور اگر ہم نے اپنی اس چھوٹی سی زندگی کو نافرمانی میں، بد اعمالیوں میں، یعنی کہ غلط کاموں میں، خلاف شرع کاموں میں ہم نے گزاری تو یقیناً اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم تمام مومنین مومنات کو اچھے اور نیک اعمال کی، نمازوں کی، اس کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے تمام آفات سے، بلیات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے بچائے اور آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے بچائے۔ اللہ ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت فرما کر ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔